بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا تیسرا ویلاگ پیش خدمت ہے۔ احادیث نمبر 71 اور صفحہ نمبر ہے 114۔ ناظرین، پیج 114 اور احادیث نمبر 71۔ دولت اگر صلاح و تقوی کے ساتھ ہو تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معرف الحدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد دوم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ دولت اگر صلاح و تقوی کے ساتھ ہو تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ویلاگ نمبر 3 پیج نمبر 114 اور احادیث نمبر 71۔ پچھلے صفحات میں جو حدیثیں دولت کی مذمت اور فقر و زہد کی فضیلت میں گزر چکی ہیں، اگرچہ ان کی تشریح میں جا بجا اشارہ کیا جا چکا ہے کہ دولت صرف وہی خطرناک ہے جو خدا سے غفلت اور آخرت کی طرف سے بے پرواہی پیدا کرے، لیکن اگر ایسا نہ ہو بلکہ بندہ اللہ کی توفیق سے دولت کے ذریعے بھی اللہ کی رضا اور جنت کمائے تو پھر ایسی دولت خدا کی بڑی نعمت ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں میں یہی مضمون صراحتاً نقل کیے گئے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ ہم چند آدمی ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں ہمارے پاس تشریف لے آئے، اور آپ کے سر مبارک پر اس وقت پانی کا اثر تھا، یعنی معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے ابھی غسل فرمایا ہے۔ تو ہم میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت حضور کا مزاج بہت اچھا اور دل بہت خوش ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ پھر اہل مجلس دولت مندی اور دنیوی خوشحالی کا کچھ تذکرہ کرنے لگے کہ وہ اچھی چیز ہے یا بری، اور دین اور آخرت کے لیے مضر ہے یا مفید۔ تو آپ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے اس کے لیے مالداری میں کوئی مضحکہ اور کوئی حرج نہیں، اور صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے، اور خوش دلی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے جس کا شکر واجب ہے۔ تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دولت مندی اور مالداری اگر تقوی کے ساتھ ہو، یعنی اللہ کا خوف، آخرت کی فکر اور احکام شریعت کی پابندی نصیب ہو، تو اس میں دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو اس صورت میں یہی مال و دولت دین کی بڑی سے بڑی ترقیوں اور جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے مناقب و امتیازات میں کافی حصہ ان کے اس مال و دولت ہی کا ہے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں بے دریغ اور بے حساب خرچ کیا تھا۔ رسول اکرم نے ایسے ہی موقعوں پر ان کے حق میں بڑی بڑی بشارتیں سنائی تھیں۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ دولت مندی کے ساتھ تقوی یعنی خدا ترسی اور فکر آخرت اور اتباع شریعت کی توفیق کم ہی لوگوں کو ملتی ہے، ورنہ دولت کے نشہ میں اکثر لوگ بہک جاتے ہیں۔ چوں بدولت برسی مست نگردی مردی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم اب آپ سے حاضر ہوں گے ویلاگ نمبر 4 کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔